الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آمد کی گھڑیوں میں، جن کے میلاد کی رات میں، جن کا میلاد منانے کے لیے ہم اکٹھے ہیں، جن کے میلاد کی محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اور اس رات میں اکٹھے ہیں جو سرکار کی ولادت کی رات ہے، اس رات میں اکٹھے ہیں۔ بہت تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، لیکن جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ کی داد نہیں بلکہ آپ کی توجہ مانگوں گا۔ اس رات میں اکٹھے ہیں کہ ویسے ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا، جب سے دنیا کا آغاز ہوا تب سے لے کر 1400 سال قبل کم و بیش تب تک، اور تب سے لے کر آج تک، اور ہمیشہ قیامت تک یہی معمول رہے گا کہ آسمان کی روشنیاں زمین کو روشن کرتی ہیں، آسمان سے آنے والی روشنیاں زمین کو روشن کرتی ہے، لیکن 22 اپریل 12 ربیع الاول کی رات وہ رات ہے کہ ویسے ہمیشہ آسمان سے آنے والی روشنی زمین کو روشن کرتی ہے۔ 22 اپریل کو سیدہ آمنہ کی گود میں وہ نور تشریف لایا جس کی روشنی نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا۔ وہ نور تشریف لایا، وہ نور تشریف لایا کہ جس کی روشنی نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا، جس کی روشنی نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا۔ اس رات میں حاضر ہیں، اس رات میں اکٹھے ہیں، اس رات میں اکٹھے ہیں کہ جس میں کوئی محروم نہیں رہتا، جس میں کوئی محروم نہیں رہتا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو لہب کو جب اس رات کو، جب سرکار کی ولادت ہوئی، جب سرکار کی ولادت کی رات تھی، سرکار کی ولادت ہوئی، ابو لہب کو جب یہ خبر پہنچی کہ کائنات کے مالک و مختار دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اس کو یہ نہیں تھا کہ رسول تشریف لائے ہیں، اس کو جب بھتیجے کی خبر پہنچی، جب بھتیجے کی ولادت کی خبر پہنچی، اس نے بھتیجے کی خوشی منانے کی نیت سے، نبی کی نہیں، رسول کی نہیں، بھتیجے کی خوشی منانے کی نیت سے جس لونڈی نے وہ خبر دی، اس لونڈی کو اپنی یہ انگلی اٹھا کے آزاد کر دیا کہ جا میں تجھے ان کی ولادت کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ جب ابو لہب مرا، جب وہ واصل جہنم ہوا، دنیا جانے کے بعد، مرنے کے بعد کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ بعد حضرت عباس کو خواب میں ملتا ہے، حضرت عباس کو خواب میں ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا گزر رہی ہے تجھ پر، کیا بیت رہی ہے تجھ پر؟ اس نے کہا کہ جو بویا تھا وہ کاٹ رہا ہوں، سخت عذاب ہو رہا ہے، سخت عذاب میں ہوں، لیکن ہر پیر کی شب، ہر سوموار کی شب، ہر سوموار کی شب میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اور مجھے اپنی اس انگلی سے ایک ایسا مشروب ملتا ہے جو مجھے فیض یاب کرتا ہے، جس سے میں سکون پاتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں، وہ امام کہ جن کے بارے میں اپنے تو اپنے ہیں، دوسروں کا امام اشرف علی تھانوی بھی کہتا ہے کہ ان کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، اور ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، وہ رسول اللہ کے میلاد کی خوشی منائے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے، تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا سرکار کو اپنا نبی سمجھ کے خوشی منائے گا، اس پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج ایمان والا جملے پہ مجبور ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جو نعت خوان آ رہا ہے
اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ ہاتھ اٹھاؤ، ذرا اونچا پڑھو، ذرا جھوم کے پڑھو۔ ایمان والا آج جھوم رہا ہے کیونکہ آج ایمان والوں کے جھومنے کی رات۔ ارے ایمان والا کیسے نہ جھومے؟ حضرت عبد المطلب مطاف میں ہے، کعبے کے پاس ہے، فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس تھا، میں اچانک سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کعبہ جس کو ساری کائنات سجدہ کرتی ہے وہ میرے گھر کی جانب جھک رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے، اور کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے، ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار، کہ مصطفیٰ دنیا میں آ گئے اور یہ مختار ہے۔ یعنی زبان حال میں کعبے کی دیواریں کہہ رہی تھی کہ آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ حضور کی آمد کی رات میں اکٹھے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مجمع دیکھ کے سروں کا سمندر ہے ماشاءاللہ۔ جب سے 22 اپریل کی محفل شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ آج سب سے زیادہ اجتماع ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو اس میلاد مصطفیٰ میں بلانے کے لیے مصروف عمل تھا، اور کئی ایسی شیطانوں کی لابیاں ہیں جو آپ کو یہاں آنے سے روکنے میں مصروف عمل تھی، لیکن آج اللہ نے دکھا دیا کہ رسول اللہ کے غلاموں کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کے کتوں کے مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس کو ہونا ہی نہیں ہوتا وہ کی کرے۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا رسول اللہ کے میلاد کی محفل ہے، آج سب کو مبارک ہے، آنے والوں تمہیں بھی مبارک ہے، نہ آنے والوں تمہیں بھی مبارک ہے، ہمیں دعائیں دینے والوں تمہیں بھی مبارک ہے، ہمیں گالیاں دینے والوں تمہیں بھی مبارک ہے، جو یہاں آنے کا کہہ رہے تھے ان کو بھی مبارک ہے، جو روک رہے تھے ان کو بھی مبارک ہے، ارے فرشیوں کو بھی مبارک ہے، عرشیوں کو بھی مبارک ہے، کیونکہ آج وہ آئے ہیں جن کی شان کو رب بیان فرماتا ہے تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ توجہ سے سننا، بہت تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، ماشاءاللہ ہمارے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں، ہمارے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، میرے بہت ہی مشفق، میرے بہت ہی پیارے، جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں جن سے بہت پیار کرتا ہوں، حضرت قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب رونق افروز ہیں، حضرت قبلہ عمران ولی شاہ صاحب رونق افروز ہیں۔ تاریخ ساز اجتماع کرایا پچھلے دنوں، اور عنوان بھی کیا تھا؟ شبینہ نعت بنام سیدہ کائنات، یعنی حضور کا ذکر کر کے سیدہ کائنات کے حوالے کر دیا ماشاءاللہ۔ اور قبلہ حضرت قبلہ مفتی لیاقت اظہری صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں، جو بھی پیغام آپ تک پہنچائیں گے اپنا۔ رب کریم نے رسول اللہ کے میلاد کو قرآن کریم میں مختلف آیات میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ آج جھومنے کی رات ہے، ذرا جھومنے کی کیفیت میں بیٹھنا ہے۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہیں کیا کوئی انداز اپنایا، کہیں کوئی انداز اپنایا، کہیں کیا انداز اپنایا، کہیں کیا عقابی فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مختلف انداز سے رسول اللہ کا میلاد بیان فرمایا۔ لیکن آج جو میں نے آپ کے جس آیت پر کچھ لمحے گفتگو کرنی ہے، رب کریم فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اگر رب کریم یہ بھی فرما دیتا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو مفہوم واضح تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی ذہن میں کوسچن مارک نہ آتا
کہ یہ کیا بات ہے، اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا یا وہ سمجھ نہیں آ رہا یا وضاحت کی ضرورت ہے، عالمین کا رحمت بنا کر بھیجا، فرما دیتا، مفہوم واضح تھا. لیکن رب کریم نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب یہاں ماں نفی کے لیے ہے، وما ارسلناک ماں نفی کے لیے ہے، الا رحمتا للعالمین الا اس بات کے لیے ہے، ماں نفی کے لیے ہے، الا اس بات کے لیے ہے. رسول اللہ کے غلاموں جھول جانا، رب کریم نے نفی کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر کیا جائے تو وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ شان مذکور کے سوا کائنات میں کسی اور کو حاصل ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آئی؟ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرتا ہوں. کسی کو اللہ پر ایمان لانا ہو تو اس کو کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا، جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ کے پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پہلے نفی کا ذکر کرنا پڑتا ہے، پھر اس بات کا ذکر کرنا پڑتا ہے. جب وہ نفی کا ذکر کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر کوئی مفتیان کرام تشریف فرما ہے، اگر کوئی صرف یہ کہتا رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اس کا ایمان کامل ہو جائے گا؟ کہ اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے. اگر کوئی صرف یہ کہتا رہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا. جہاں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ معبود ہے، وہاں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو نفی کے بعد اس بات کا ذکر بتا دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ساری دنیا اس کا یوں ذکر کرتی ہے، نفی کا ذکر کر کے پھر اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. اور ذرا اس سے پوچھتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کی شان تو بیان فرما، یا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں تو کچھ بتا. تو رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نفی کا ذکر کیا، پھر اس بات کا ذکر کیا، فرمایا میرے حبیب جیسا عالمین کے لیے رحمت آپ کو بنایا ہے ویسا کسی اور کو بنایا نہیں، جیسا آپ کو بنایا ہے ویسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ سرکار جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سرکار جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اچھا، جب رب کریم نے اپنا تعارف فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اور جب اپنے حبیب کا تعارف فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ان کو ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رب کریم رب ہے، اللہ کریم رب ہے اور سرکار کل عالم رحمت ہے، لفظ رب کے معنی پہ غور کرنا ہوگا. رحمت کا معنی تو ہمیں پتا ہے، اب لفظ رب کے معنی پر غور کرنا ہوگا کہ لفظ رب کے کیا معنی ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا. رب کا معنی ہے، بولیے، رب کا معنی ہے پالنے والا. ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت کے ساتھ پالا جاتا ہے. رحم کے جذبے کے بغیر کسی کو پالا نہیں جاتا. ماں بھی بچے کو تب پالتی ہے جب اس کے لیے دل میں رحم ہوتا ہے. آپ اگر کسی کی کفالت کریں اس کو تب پالتے ہیں جب دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں رحمت کے بغیر پالا نہیں جا سکتا. تو گویا کہ رب فرما رہا ہے اے میرے حبیب رب ہونا بھی میری صفت ہے، رحمت ہونا بھی میری صفت ہے، لیکن پالا رحمت سے جاتا ہے. تو آج میں اپنی صفت رحمت آپ کو عطا فرماتا ہوں اور آپ کو اپنی رحمت کا مظہر عطا بناتا ہوں اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرماتا ہوں کہ رب میں ہوں، لیکن اب جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا. رب العالمین میں ہوں،
کائنات کو پالنے والا میں ہوں، لیکن آپ کو اپنی رحمت کا مظہر عطم بنا کر یہ اعلان فرماتا ہوں کہ اب جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا، جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا۔ جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کے لیے آپ رحمت ہے، جس ذرے کا میں خالق ہوں اس ذرے کے آپ مالک ہے۔ جہاں جہاں ہم ہیں وہاں وہاں آپ، جہاں آپ وہاں ہم، جہاں ہم وہاں آپ میرے حبیب۔ جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے۔ جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے، وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے، ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے، اس سے بڑھ جائے تو نیری رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ پانی، کبھی بارش نہ ہو، خوشحالی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ابر رحمت برسا، یا اللہ بارش برسا۔ وہی بارش کچھ حد تک برسے تو رحمت ہے، زیادہ برس جائے تو گھروں کی چھتیں گر جاتی ہیں، رحمت۔ کھانا پینا رحمت ہے، بالکل رحمت ہے کھانا پینا، لیکن کئی لوگوں کو بہت زیادہ ڈپنے کی عادت ہوتی ہے، کھا کھا کے مر جاتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایک حد تک رحمت، زیادہ بڑھ جائے تو زحمت۔ یعنی ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے، اس سے بڑھ جائے تو زحمت ہے، لیکن سرکار کی ذات وہ ذات ہے جو رحمت ہی رحمت ہے، زحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں تو ہر نبی رحمت تھے، جتنے انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سب رحمت ہیں، سب رحمت ہیں، لیکن تب تک اور ان لوگوں کے لیے جو ان کی فرما برداری کرتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نشانیوں کو اللہ کی جھٹلاتا ان کے سامنے یا ان کے مقابل کھڑا ہو کر ان کی گستاخی کرتا تو قرآن نے انبیاء کی دعائے ضرر کا ذکر فرمایا ہے کہ وہی نبی جو رحمت تھے، رحمت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو ان کی گستاخی کرتے تھے دعائے ضرر فرماتے تھے، اور ان کی دعائے ضرر کے سبب اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آتا تھا، وہ بھی رحمت تھے۔ لیکن اگر کوئی گستاخی کرتا تھا تو اس کو دعائے ضرر دیتے تھے کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے، وہ برباد ہو جاتا تھا۔ رحمت ہمارے آقا بھی ہے، لیکن کیسی رحمت ہے؟ طائف جاتے ہیں، گستاخوں نے سنگ باری کی، سنگ باری کی، سرکار نے دعائے ضرر نہ کی، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ حکم کرے تو ان پہاڑوں کو آپ کے گستاخوں کے اوپر گرا ڈالوں کہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائے۔ گویا کہ سرکار نے فرمایا نہیں ہے جبریل، میں کسی کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، میں تو ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اپنا آئے گا اس کے لیے رحمت، بیگانہ آئے گا اس کے لیے رحمت، ان کے لیے زحمت نہیں بنوں گا بلکہ ان کی نسلوں میں ممکن ہے کوئی ایمان والا ہے۔ مفتیان اکرام تشریف فرما ہے۔ پھر آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ محدث اگر پائے جاتے ہیں تو طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں۔ طائف سے سب سے زیادہ محدثین کا تعلق ہے طائف کی سرزمین سے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والا آ سکتا ہے۔ سرکار ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ ابو سفیان ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کفار مکہ کے بھیجنے پر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیوں حاضر ہوئے؟ کہ مکہ میں قید پڑ گیا تھا، قید سالی ہو گئی تھی، کچھ سالی ہو گئی تھی، اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ وہ انبیاء جو کہ رحمت ہے، لیکن جب کوئی نہیں مانتا تھا تو اس کے لیے دعائے ضرر فرماتے تھے۔ لیکن سرکار کے پاس ابو سفیان آئے، سرکار کے دشمنوں کی جانب سے آئے، کہا کہ یقیناً ہم نے آپ پر ستم کے پہاڑ گرائے، ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی، ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی، بہت پریشان کیا، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، لیکن آج ہم سخت مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہم شدید مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ وہاں قید ساری ہو گئی ہے، پیاس سے ہمارے لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں، پیاس سے موت شروع ہو گئی ہے، زبانیں لٹکنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کرم فرمائیں، آپ کرم فرمائیں، ہمیں کچھ عطا فرمائیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا
کہ مجھے تنگ کیا تھا نا، میرے مقابل آئے تھے نا، دیکھ لو اللہ کا عذاب آ گیا، پیاس سے مر رہے ہو۔ سرکار نے آسمان کی جانب نظر کو اٹھایا، کہا یا اللہ تو نے مجھے صرف مسلمین کے لیے رحمت نہیں بنایا، تو نے مجھے صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں بنایا، تو نے مجھے صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، تو نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا۔ کرم فرما، جیسے بھی ہے میری بارگاہ میں آئے ہیں ان پر کرم فرما۔ سرکار کا دعا فرمانا تھا کہ ان مکہ میں ابر رحمت برسا اور ان سب کو سیراب کر دیا، تو پتہ چلا سرکار کی ذات ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ سرکار سے وابستہ شخص بھی جو ہے اس کا وجود سراپا رحمت ہوتا ہے، اس کا وجود سراپا رحمت ہوتا ہے۔ وہ زبان سے گالیاں نہیں دیتا، وہ کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتا، وہ بک بک کر کے بڑے بڑے لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا اپنی ناکامی دیکھ کر، بلکہ وہ جس کے لیے منہ کھولتا ہے تو دعا کے لیے کھولتا ہے، خیر کا کلمہ کہتا ہے۔ سرکار کے میلاد کی محفل میں اکٹھے ہیں، کس کریم کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہیں، کن آقا کریم کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہیں، کن شفیق آقا کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ جب سرکار اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ ہے، جب سرکار اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ ہے، جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے۔ کہا یا رسول اللہ جنت کی حوروں نے آپ کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو کشادہ کر رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا جان کو خوشی نہیں پہنچی، گئے آئے، کہا یا رسول اللہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی۔ وہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سرکار نے فرمایا بہت خوشی کی بات ہے لیکن ذرا جان کو خوش کر دیں۔ گئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے خوشخبری لایا ہوں کہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ پہلی امتوں کے لیے اور معاملہ تھا، اگر آپ کا کوئی امتی زندگی گزار دے گا، مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سرکار نے فرمایا جان کو خوشی نہیں پہنچی، ذرا کوئی ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کر دے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کوئی آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا، اس کی بھی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، کوئی ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کر دے۔ جبریل امین گئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دن پہلے بھی توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سرکار نے فرمایا ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کر دے۔ گئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ قبول کرے گا تو اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جھوم جالا رسول اللہ کے غلاموں، میں دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کا کون سا غلام کیسے سرکار کی عطاؤں پر جھوم کا شکر ادا کرتا ہے۔ جبریل امین کو سرکار نے کہا جبریل ابھی بھی جان کو خوشی نہیں پہنچی۔ جبریل امین جاتے ہیں آتے ہیں، گویا کہ کہتے ہیں کریم ہو تو آپ جیسا، مہربان ہو تو آپ جیسا، شافی ہو تو آپ جیسا۔ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی اگر آپ سے محبت کرنے والا دنیا میں توبہ کر پایا تو اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہ کر پایا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اگر نہ کر پایا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہی سن کے کسی نے کہا کہ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں؟ ذات حق بولی کہ آقا نے سنبھالے ہوں گے۔ مبارک ہو کہ جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، ارے وہ جو نجدی ہے جہنم کے حوالے ہو گے، وہ جو منکر ہے۔
طویل موضوع تھا، لیکن آخری بات آپ کے آگے رکھوں گا۔ 5 منٹ سے پہلے انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر کے پاس کسی کو لے کے جائیں، کوئی شدید بیمار ہو جائے، اس کو آپ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، تو آپ یہ نہیں سوال کریں گے کہ زندہ ہے تو سانس لے رہا ہے، زندہ ہے تو اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ ڈاکٹر کہے گا ارے نادان، اس کا علاج تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو اپنے دماغ کا علاج کرا۔ اگر زندہ نہیں ہے تو سانس کیسے لے رہا ہے؟ اگر زندہ نہیں ہے تو سانس کیسے لے رہا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اقتدار میں آتا ہے، یہ چھوٹے لیول پہ لے لو، کوئی ایسے چو لگتا ہے، آپ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ وردی پہنے گا یا نہیں پہنے گا، اس کو پھول لگیں گے یا نہیں لگیں گے، یہ اس کو کسی کو گرفتار کرنے کا اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب پتہ چلا کہ وہ فلاں منصب پہ فائز ہو گیا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے لوازمات بھی ثابت ہو جائیں گے۔ اگر کوئی زندہ ہے تو وہ سانس لے گا، اس کا دل دھڑکے گا۔ اگر کوئی ایسے چو لگا ہے، وہ وردی پہنے گا، وہ پولیس میں بھرتی ہے۔ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور لوازمات کا انکار اس کی اصل کا انکار ہوتا ہے۔ سرکار کو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ اب سرکار رحمت ثابت ہوئے، رحمت کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ رحمت کے لیے 4 لوازمات ہیں، 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ رحم، جو رحم کرنے والا ہے وہ زندہ ہو۔ رحم جو ہے وہ زندہ ہو، کیونکہ مردہ جو ہے وہ خود رحم کے قابل ہوتا ہے، اس پر رحم کرنے کے وہ قابل ہوتا ہے، رحم کے قابل ہوتا ہے، کسی کے پر رحم کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ خود رحم کا متمنی ہوتا ہے۔ مردہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ رحم کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ اس کے بعد رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ اگر میرے پاس کوئی آئے، روتا جائے، کہے کہ مجھ پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، میں پوچھوں تجھے کیا چاہیے، وہ کہے میں نہیں بتاتا بھائی، مجھ پر رحم کرے، میں اس کی تکلیف کیسے ٹھیک کروں گا؟ مثال کے طور پر کوئی رحم کی فریاد کر رہا ہے، اس کی مانگ یہ ہے کہ وہ بھوکا ہے، وہ بھوکا ہے اور میں اس کو دولت دے دیتا ہوں، تو یہ اس پر رحم نہیں ہوگا۔ اگر وہ بھوکا ہے اور کوئی رحم کی اپیل کر رہا ہے، اس کا غم یہ ہے کہ مثال کے طور پہ شادی نہیں ہوتی اور میں اس کو کھانا کھلا دوں گا، تو یہ اس کے دکھ کا مداوا نہیں ہے۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگلے کے حال سے بھی واقف ہو۔ رحم کے لیے ماشاءاللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب تشریف لائے، ہم سب حضرت کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھو نا ذرا کیسا گلشن سجا ہوا ہے، کس قدر خوبصورت گلشن سجا ہوا ہے۔ افواہیں اڑانے والے افواہیں اڑاتے اڑاتے مر جائیں گے، رسول اللہ کے غلام سرکار کی لاتیں سلاتے رہیں گے، سرکار کے ذکر پر جھومتے رہیں گے۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا، رحم کے لیے تیسری چیز کا ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ اگلے کے قریب بھی ہو۔ اگر وہ دور ہے تو وہ کسی پر رحم کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ خود کس پر کیسے رحم کرے گا؟ اگر تم یہاں بیٹھے ہو ٹی وی پر دیکھتے ہو کہ پشاور پہ طالبان نے، ان درندوں نے، ان کتوں نے، ان معصوم لوگوں کے خون سے ہاتھ رکھ جانے والے درندوں نے، ان شریعت مطہرہ سے، شریعت محبتی نے، خارجیوں نے پشاور میں بچوں پہ حملہ کیا، معصوم بچوں کی جان لے لی۔ تم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن نہ کر پائے، کیوں؟ کیونکہ تم ان سے دور تھے۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگلے کے قریب بھی ہو۔ چوتھی چیز رحم کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف زندہ ہو، نہ صرف حال سے واقف ہو، بلکہ نہ صرف قریب ہو، بلکہ اگلے کی جولی بھرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو۔
اگلے کی جھولی بھرنے پر اختیار بھی رکھتا ہو، تو جب اللہ کریم نے سرکار کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو پتہ چلا راحم کے لیے ضروری ہے کہ راحم زندہ ہو، تو فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ یرزق، قبلہ ثانی فرماتے ہیں کہ یرزق بھی ہے لیکن یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہے اور نہ صرف رزق دیا جاتا ہے بلکہ وہ کائنات میں رزق بانٹتے ہیں۔ دوسری چیز راحم کے لیے ضروری کہ وہ اگلے کے قریب ہو، وہ اگلے کے حال سے واقف ہو۔ سرکار ہر ایک کے حال سے واقف ہے۔ اگر کوئی عورت آتی ہے، گونگا بچہ لے کے آتی ہے، کافرہ ہے، بتا نہیں پا رہی کہ میرا بچہ گونگا ہے، اس کو زبان عطا کرے، حاضر ہوتی ہے، سرکار گونگے کو مخاطب فرماتے ہیں بتا میں کون ہوں؟ گونگا کہتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حال سے کیسے واقف ہے؟ ابو ہریرہ آتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، سرکار نے یہ نہیں پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے، کہا یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ گھر بھاگ رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے نبی نے میرے حال سے واقف ہو کر میری ماں کو دعا دی ہے کہ تجھ کو ایمان کی دولت ملے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ نے والدہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہر بات پر میرے پاس میرے ذہن میں تھا کہ گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ باقی لوازمات پر، بلکہ سب لوازمات پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا، کیونکہ میزبان بھی ہوں اور میرے بہت خوبصورت مہمان ابھی باقی ہیں۔ قبلہ اویس رضا قادری صاحب بھی تشریف لائے ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے۔ انہوں نے ساری زندگی سرکار کی ثنا کی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں سرکار کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ کریم ان کو مزید عزتوں سے نوازے۔ اگلی 22 اپریل کے لیے ایک بہت ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور مجمع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، رسول اللہ کے صدقے سے اللہ کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ کسی جنگل میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں سروں کا سمندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے مرشد کریم نے اعلان فرمایا ہے کہ اگلی 22 اپریل کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور صاحب دادا والا شان۔ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ ایک شخص یہاں تشریف فرما ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، عمرہ کرنے کو کر لیں گے، 112 مدینہ منورہ حاضری کا ٹکٹ نکالے جائے۔ بتاؤ کون کون اگلے سال کی تیاری سے آئے گا انشاءاللہ، کہ 1 نہیں 10 نہیں 12 نہیں بلکہ 112 عمرے کے ٹکٹ نکالے جائیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ رش کا یہ عالم ہے، بلکہ جو لوگ کیمپینز چلاتے ہیں ان کو میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ ہر پروگرام سے پہلے کیمپین ضرور چلایا کرو، کیونکہ میں فیصلہ آباد گیا حضرت، وہاں لوگوں نے بڑا فتنہ کیا کہ نہ جانا یہاں، نہ جانا نہ جانا۔ میں جب سے فیصلہ آباد جا رہا ہوں اتنا سمندر کبھی بھی نہیں آیا جتنا سمندر رسول اللہ کے غلاموں کا وہاں اکٹھا ہوا۔ میں لاہور گیا، پنجاب کے ہر شہر میں گیا، الحمدللہ مجمع بڑا ہے، ابھی بھی دیکھو عیدگاہ میں سروں کا سمندر ہے، باہر سڑکیں بڑی ہے، باہر روڈیں بڑی ہے، وہ گراؤنڈ فل ہے، روزہ مزار شریف کا گراؤنڈ فل ہے، اور رب کریم بتا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بڑھے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑھے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹ گئے ویکھ لیا سارے نے ویکھ لیا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا آپ کے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ بس میں مائک چھوڑنے لگا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ مرحبا یا مصطفیٰ کی آج ایسی آواز آئے، مرحبا یا مصطفیٰ کی ایسی آواز آئے کہ پتہ چلے کہ رسول اللہ کے غلام، رسول اللہ کے غلام۔ ارے یاد رکھنا، سیاستدانوں کے نعرے جو ہے وہ خود لگواتے ہیں، عوام لگاتی ہے، اس لیے محدود حد تک ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے نعرے اللہ لگواتا ہے،
اور جو رسول اللہ سے وابستہ ہو جائے، ملا تجھے تیری بیوی سلام نہیں کرتی، تجھے تیرے گھر میں کوئی عزت سے نہیں دیکھتا، گھر میں بھی ذلیل ہوتا ہے، سڑکوں پہ بھی ذلیل ہوتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جو رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ آنکھیں کھول دیکھ خواجہ عبدالکریم کو سینکڑوں سال ہو گئے دنیا سے گئے، آج بھی مخلوق خدا ان کے نعرے لگا رہی ہے۔ کیونکہ یہ سرکار کے نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں اے آرمائے کے ذریعے پوری دنیا کو کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دہشت گردوں کا نعرہ نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بد اخلاق لوگوں کا نعرہ نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گالیاں دینے والوں کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مردوں کو زندہ کرنے والا کا نعرہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، دل کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چاہیے مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ مفتی لیاقت صاحب تشریف لائیں گے اور میلاد شریف سے آج کے اس میلاد پر اپنا پیغام ارشاد فرمائیں گے۔